اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، انہی دو آیات مبارکہ کی روشنی میں بہت سی باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد میں اور دشمنوں کے مقابلے میں لڑائی میں کامیابی کے جو گر بتلائے ہیں، جو ضوابط اور جو اصول ذکر کیے ہیں، ان میں پہلا تو یہ ہے کہ جب تم لڑو تو پوری پابندی سے اور ثابت قدمی سے لڑو، اور اللہ رب العزت کو لڑائی کے دوران بھی یاد کرو۔ صرف یاد نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ہماری گویا کہ کامیابی اور ہماری کامرانی دنیا اور آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمان برداری میں۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کر کے مسلمان کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا، کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ اس نے ہزیمت پائی ہے، اور ہمیشہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے نامرادی اپنا مقدر بنائی۔ جس طرح کے گزشتہ خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ایک نافرمانی کے نتیجے میں حاصل شدہ فتح وہ شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ غزوہ احد ایک نافرمانی تھی، اور اللہ نے جو ساتھ یہ فرمایا کہ تم نے جھگڑا نہیں کرنا، متحد رہنا ہے، وہ مختلف بھی ہوئے، اختلاف بھی ان میں پیدا ہوا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی کی، جن کا خمیازہ پھر بالآخر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک جگہ نہیں، کئی مقام پر اس بات کی تاکید کی، حتیٰ کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہ تیرے رب کی قسم یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، ایمان کا دعویٰ کر لیں لیکن اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، قاعدہ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو منہ بولا ہو وہی صحیح اور وہی حقیقت پر مبنی۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک وہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں
اور آپ کے فیصلے پر وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ دل و جان سے تسلیم نہ کر، وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ اور اپنے دل میں کوئی گھٹن محسوس نہ کرے۔ کتنی پابندی ہیں، وہی مسئلہ ہو اس کے بارے میں اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے رسول کا فرمان ارشاد آ جائے، تو پھر ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کریں، اور یہ اطاعت ایسی کہ پھر دل میں کوئی گھٹن نہ ہو کہ اس کے ماننے سے تو بڑا نقصان ہوگا، ہماری عزت اور آبرو خاک میں مل جائے گی، برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، جس طرح کے خوشی کے موقع پر ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے۔ ہم نہ خوشی کے موقع پر اللہ کے رسول کی اطاعت کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ غمی کے موقع پر۔ غمی میں بھی ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، اور خوشی میں بھی ہم بالکل یوں سمجھیے کہ مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہی تو دو مرحلے امتحان کی ہوتے ہیں کہ خوشی میں تم کیا کرتے ہو اور غمی میں کیا کرتے ہو۔ خوشی کے موقع پر تو تمہیں شکر کرنا چاہیے، اور غمی کے موقع پر تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ حکم تو یہ ہے، دو ہی تو مرحلے ہیں زندگی میں، یا خوشی آتی ہے کسی لحاظ سے، یا کوئی نقصان پہنچتا ہے، غمی لاحق ہوتی ہے۔ دونوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی آئے تو تم نے صبر کرنا ہے، اور اگر تمہیں اللہ انعامات سے نوازے، نعمت حاصل ہو، تو اس پر شکر کرنا ہے۔ لیکن ہم شکر کی بجائے ہم آزادی کی انتہا کر دیتے ہیں، اور غمی کی صورت میں ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالنے میں بھی انتہا کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی آئے گا 2 مہینے کے بعد، دیکھ لینا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ دونوں اعتبار سے ہم یوں سمجھیے کہ فیل ہے، ناکام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ہر تاریخ کا ادنا طالب علم جانتا ہے کہ جب مسلمان متحد ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، بالخصوص خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان کے دور میں تمام حضرات متفق تھے، اور نتیجہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انتہائی مغرب سے لے کے آپ کے یہ افغانستان اور آپ یہ بننا، جس کو آج ہم بنو کہتے ہیں، غالباً تاریخ میں بننا کا لفظ آیا ہے معجم البلدان میں، اور آپ کے لاہور کی سرحدوں کے قریب حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے مقرر کیے ہوئے سپہ سالار، وہ یہاں آگے پہنچے تھے۔ کتنا بڑا علاقہ ہے، مغرب سے لے کے مشرق تک، اور مشرق میں روس کی سرحدوں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صوبہ اتفاق دشمنوں نے بڑی چیرہ دستیوں سے اور بڑی سازشوں سے مسلمانوں کو باہم آپس میں لڑا دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ ان کا وصف تو رحماء بینہم اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا رحماء بینہم، ان کے ہاتھوں ایک دوسرے قتل ہوئے ہیں
تو یہ ایک خاص سازش کا نتیجہ تھا، لیکن اس کا وزر کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا کہ 1 انچ زمین 5.5 یا 5.25 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آئی، 1 انچ زمین، بلکہ یہ افغانستان آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، بغاوت ہوئی یہاں پھر غالب ہو گئے فارسی یہاں کے رہنے والے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں جب صلح ہوئی اور مسلمان عام الجماع میں اکٹھے ہوئے، اس اتفاق کے نتیجے میں پھر حضرت معاویہ نے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو دوبارہ سپہ سالار بنا کے یہاں افغانستان بھیجا۔ یہ تو سنن نبی داؤد حدیث کی مشہور کتاب ہے، سنن نبی داؤد میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل میں صلاۃ خوف ادا کی، جو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نا کہ دشمنوں کے ساتھ اگر تمہارا مقابلہ ہو تو نماز تو نہیں چھوڑنی، البتہ نماز مختصر بھی ہے اور اس کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ ایک جماعت کفار کے مقابلے میں ہو اور دوسری جو ہے وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہو۔ یہ صلاۃ خوف پھر کابل میں آ کے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، کابل پھر فتح ہوا، بننا پھر فتح ہوا، بلکہ لاہور کی سرحدوں تک حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے۔ یہ ہے اتحاد کا مسئلہ، اتفاق کا مسئلہ۔ جب لڑے تھے تو 1 انچ فتح ہونے کی بجائے ہاتھ سے علاقہ نکل گیا، جو مفتوح تھا وہ بھی نکل گیا، دشمنوں کو موقع مل گیا، بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رومیوں نے صحابہ کرام حضرت علی اور حضرت معاویہ کی اس لڑائی کے سلسلے میں یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں پر چڑھائی کریں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، وہ روم کے علاقے کے قریب تھے، شام میں تھے نا، وہ ان کے قریب تھے، انہوں نے ان کو پیغام بھیجا اور اس پیغام میں جو تاریخ میں الفاظ ہیں یہ ہیں، یا یبن القلب، او کتے کے بچے، روم کے بادشاہ، اندازہ کیجیے، تم یہ کہتے ہو کہ جناب ہمارے اوپر حملہ کرو؟ یاد رکھو اگر تم نے یہ اقدام کیا تو میں حضرت علی کی سامنے کھڑا ہو کے ان کے جھنڈے کے نیچے تمہارے ساتھ مقابلہ کروں، اور اسی خط کی بنا پر روم کے حکمران جو ہے نا وہ پیش قدمی سے رک گئے۔ یہ ہے اتفاق کی برکت، اتحاد کی برکت۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب چلا جاتا ہے، تمہارا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے، دشمن تمہارے پلے پڑ جاتے ہیں۔ تاریخ کا یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ مسلمانوں کو جب بھی کامیابی اور کامرانی ہوئی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما برداری میں اور اتحاد اور اتفاق کی برکت سے ہوئی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ اسرائیل فتح ہوا ہے، یہ سارا علاقہ، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس میں یہی حقیقت تھی کہ ایک طرف وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار تھے اور دوسری طرف اس وقت پورے مسلمان متحد تھے۔ ارسلان کے وقت بھی یہی کیفیت بنی، بلکہ مخالف سمت میں 2,000 کی 2 لاکھ کی فوج تھی اور یہاں مسلمانوں کے پاس صرف
3,000 کے افراد تھے، اور یہ گھبرا گئے کہ کیسے لڑے ان ٹڈی دل کافروں سے، لیکن سلطان نے خود جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز پڑھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، دعا کر کے پھر مسلمانوں کو، ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگے بڑھو، اور تاریخ گواہ ہے کہ 2 لاکھ پسپا ہوئے، اور یہ چند افراد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں فتح اور نصر سے نوازا۔ دور کیا جانا ہے، یہ پچھلے ہی سال آپ سے مقابلے میں 5 گنا بڑا ملک، ہر اعتبار سے قوت اور طاقت اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس، فوج اس کے پاس، اسلحہ اس کے پاس، لیکن جب نیب نے اللہ ذوالجلال اس کو صحت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایمان میں مزید پختگی دے، وہی انداز صبح کی نماز پڑھی ہے، آپ پڑھائی ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اور دعائیں کرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگ کے پھر حملے کا آغاز کیا ہے، اور جو نتیجہ ہے پھر وہ آپ کے سامنے۔ اور اس وقت بھی پوری قوم پاکستان میں ساری متحد تھی، اپوزیشن کیا ہو یا دوسرے کیا ہو، یعنی ایک طرف اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ سے مدد ہے مانگنا ہے، اور دوسری طرف قوم متحد۔ یہی 2 چیزیں کلید کامیابی ہیں، یہی 2 چیزیں کلید کامیابی ہیں۔ جس قوم میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، جو قوم متحد اور متفق نہیں ہوتی، وہ کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ آج دکھ کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، 50 ریاستیں مل کے ایک امریکہ بن جاتا ہے، یہ 52 ریاستیں مسلمانوں کی مل کے ایک مسلمان ریاست کیوں نہیں بنتی؟ ان کا دفاع، وہ نیٹو بنا لیتے ہیں ایک دفاع کے لیے، مسلمان کا نیٹو کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی فوج ایک کیوں نہیں بنتی؟ نہ بننے کے نتیجے میں آپ آج خائب و خاسر ہو کے بیٹھے، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ حالات کیسے ہی ناسازگار ہوں یا سازگار ہوں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے، وہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کا جذبہ اس کے دل میں موزن ہونا چاہیے، اور عملاً اس پر عامل ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد کیا حالت تھی پورے عرب کی۔ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حرمین کے علاوہ اور جواسہ بستی کے علاوہ باقی کوئی بستی ایسی نہ تھی جس میں ارتداد پھیل نہ گیا ہو، مرتدین اسلام سے مرتد نہ ہو رہے ہو۔ یہ کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں سوموار کے روز نبی علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، ہفتے کے دن نبی علیہ السلام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ان کو جھنڈا بنا کے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا بنا کے دیتے ہیں، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اسامہ سر الی موضع مقتل ابی کا، جہاں تیرے باپ زید شہید ہوئے تھے اب وہاں جا کے ان سے بدلہ لینا ہے تم نے، اور تیری فوجوں کے گھوڑوں کی سموں میں ان دشمنوں کو تم نے پامال کرنا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا واللہ تو کا ہاتھ الجیش، میں تمہیں اس جیش کا، اس لشکر کا والی بناتا ہوں، امیر بناتا ہوں۔ اپنے دستے مبارک سے جھنڈا بنا کے دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ نوجوان تھے تو بڑی عمر رسیدہ نہیں تھے، اللہ اکبر، لیکن لقب تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت اسامہ کو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک ران پہ حضرت حسن کو اور دوسری ران پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے اور فرماتے اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت کر۔ یعنی کہ یہ کیفیت تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اب ان حالات میں سوموار کے دن صحابہ کرام مجاہدین 700 کی تعداد میں مدینہ طیبہ سے نکل کے جرف مقام پر پہنچ گئے، وہاں جمع ہو رہے ہیں کہ وہاں جمع ہو کے آگے بڑھیں گے۔ 700 کی تعداد ہے ساری۔ جرف مدینہ طیبہ سے اس وقت 3 میل کی مسافت پر تھا، اب تو وہ جرف کا علاقہ مدینہ طیبہ میں ہی شامل ہو گیا ہے، اب وہ علیحدہ اس کی پہچان نہیں رہی۔ 87 میں جب گیا تھا تو اس وقت وہاں اس کی دیواریں دیکھی تھی اور ساتھیوں نے بتلایا تھا کہ یہ وہ جرف مقام ہے جہاں آخری لشکر نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا اور یہاں جمع ہوئے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہفتے کو وہاں سے روانہ ہوئے، اتوار گزرا، سوموار کو نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ روانہ ہونے سے پہلے انتقال کی خبر ان کو پہنچی تھی، جو واپس آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے بھی بڑھنا چاہیے، نبی علیہ السلام کے کفن دفن میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ صدمہ مسلمانوں کے لیے ایسا تھا جس طرح کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد مسلمانوں پر ایسے جیسے کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ہر طرف سے ارتداد اور ہر طرف سے انحراف وہ پھیل رہا تھا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کی تدفین کے بعد 3 دن بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ اس لشکر کو بھیجنا چاہیے، لیکن اکثر صحابہ کرام نے مخالفت کی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مخالفت کی کہ نہیں، یہ حالات نہیں ہے، اگر مدینہ طیبہ کو اتنے بڑے افراد سے خالی کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتدین مدینہ طیبہ کا رخ کرے اور مدینہ طیبہ کو کی خائن سے اینٹ بچا دیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس فوج کو نہ روانہ کیا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جو استقامت کے پہاڑ تھے، گوہے گرا تھے، انہوں نے کیا فرمایا؟ والذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حللت لواء عقدہ۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، اگر کتے ازواج مطہرات کی بلیوں کو آ کے نوچ لیں تو میں پھر بھی اس لشکر کو واپس نہیں کروں گا اور اس جھنڈے کو نہیں کھولوں گا جو جھنڈا حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے باندھا ہے۔ یہ ہے استقامت نبی کے عمل پر۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، والذی نفس ابی بکر بیدہ، یہ دونوں باتیں ذکر کی ہیں بدایہ میں حافظ ابن کثیر نے۔ والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السماء تخطفنی لانفضت باس اسامہ کما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم،
اللہ کی قسم کہ ابو بکر، اگر میں یہ خیال کروں لو ظننت ان السماء تخطفنی، ابو بکر کی پنڈلیوں کو اور جسم کو آگ کے درندے نوچ رہے ہیں، لنفت باثر اسامہ، تو میں اسامہ کے لشکر کو پھر بھی واپس نہیں موڑوں گا، اس کو روانہ کروں گا، کما امر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کروں گا، بھیجوں گا لشکر۔ انصار اکٹھے ہوئے، مہاجرین بھی اکٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے اچھا ایک مشورہ دیتے ہیں ابو بکر کو، وہ یہ اسامہ نوجوان ہے، بڑی عمر کا نہیں ہے، اتنا تجربہ کار نہیں ہے، اس کی بجائے کسی شاہ سوار کو لشکر کا امیر بنا کے روانہ کیا جائے۔ اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے تو کسی شاہ سوار کو اور تجربہ کار کو بھیجے، اسامہ کو امیر نہ بنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اپنا نمائندہ مقرر کر کے حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ہماری بات کریں، ہمارا مشورہ دیں امیر المومنین کو۔ وہ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن انہوں نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امو کا ابن الخطاب، او خطاب کے بیٹے تجھے تیری ماں گم پائے۔ استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ کو امیر بنایا ہے اللہ کے رسول نے، وَتَأْمُرُونَنِي أَنْ أَنزِعْهُ، اور تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کو امارت سے ہٹا دو۔ میں اللہ کے رسول کی کیسے مخالفت کروں؟ میں اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے واپس لوٹے۔ انصار جمع تھے، کیا جواب ملا؟ پوچھا کیا جواب ملا؟ کہنے لگے کیا جواب ملنا تھا، مجھے تو جھڑکی پڑی ہے، اور ان کی وہ جھڑکی بجا ہے، ان کا شکوہ بجا ہے۔ وہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا ہے، میں اس کو امارت سے معزول کس طرح کر سکتا ہوں؟ سب خاموش ہو۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نتیجہ، یہ ہے اطاعت اور ثابت قدمی۔ اب حضرت اسامہ اللہ اکبر اور صحابہ کرام جا رہے ہیں لڑائی کے لیے۔ حضرت اسامہ اونٹ پہ ہے، عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی عظیم وہ ان کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پا پہ آتا ساتھ پیدل ساتھ جا رہے ہیں۔ اسامہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین میرے اوپر اونٹ پر بیٹھ جائے، میرے ہمراہ بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں واللہ لا تنزلوا واللہ لا ارکب، اللہ کی قسم نہ تو اونٹ سے نیچے اترے گا، اور اللہ کی قسم نہ ہی میں اونٹ پر سوار ہوں گا۔ وما علی ان اعبر قدمی فی سبیل اللہ، اور میں کیا چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوں، اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن مورخین نے یہاں ایک نقطے کی بات کہی ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ اقدام بھی نبی علیہ السلام کی پیروی میں تھا کہ جب یمن میں حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، یمن میں بھیجا حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت معاذ سواری پر تھے، لیکن سید الاولین والآخرین ان کو الوداع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ پا پیادہ تھے۔ حضرت معاذ سواری پر
اور نبی علیہ السلام پیدل. آپ اندازہ کریں کبھی سوچا جا سکتا ہے یہ بات؟ لیکن نبی علیہ السلام نے معاذ کی دلداری کے لیے ایسا کیا. معاذ بھی نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اسی طریقے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا کیا؟ حضرت اسامہ کی سواری پر سوار نہیں ہوئے بلکہ پیدل ان کو الوداع کرنے کے لیے آگے بڑھے. اور پھر رومیوں نے کہا بڑے عجیب لوگ ہیں یہ، بڑے عجیب سر پھرے ہیں. کل ابھی ان کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے، کل ان کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے اور یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تصور ہی ان کو پسپائی پر مجبور کر دیتا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے انتقال کے فوراً بعد جہاد کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اس قوم کا ہم مقابلہ نہیں کر پاتے. یہ نتیجہ ہے نبی علیہ السلام کی تابعداری اور فرمانبرداری کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ ما عبد اللہ. اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے دنیا میں. یہ 3 بار انہوں نے جملہ کہا. ساتھیوں نے کہا ما یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ سوچو کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ آگے فرماتے ہیں لا یمر بقبیل یریدون نہ الارتداد الا قالوا لولا ان لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. فرماتے ہیں اور اس لشکر کے روانہ ہونے کا تو نتیجہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کا تو یہ نتیجہ ہے کہ یہ لشکر جس بستی کے قریب سے گزرتا تھا، جن کے دلوں میں ارتداد چھپا ہوا تھا، وہ سہم کے رہ گئے، وہ خوف زدہ ہو گئے کہ اس حالت میں بھی جب یہ پیش قدمی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے موقف پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مدینہ خالی ہو گیا، یہ اس حالت میں بھی مدینہ خالی نہیں ہے. جب اتنا لشکر، اتنے حضرات روم کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو مدینے میں ضرور فوج باقی موجود ہو. اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اس جذبے کے نتیجے میں وہ مرتدین سہم کے رہ گئے، ان کی ہمتیں جواب دے گئی، ان کے ارادے فسخ ہو گئے. یہ برکت تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت. یہاں ایک بات نہایت اختصار سے صرف اشارہ تھا. سورۃ المائدہ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کا ایک کردار ذکر کیا ہے. پہلے اللہ ذو الجلال نے فرمایا ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. بڑی سخت وعید ہے. ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اپنا رازدار مت بناؤ، اپنا خیر خواہ مت سمجھو. جو ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، وہ ان میں سے ہے. کافر مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کافر مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے فرمایا ہے، میں آپ نہیں کہہ رہے. اللہ وحدہ شریک جو اللہ الغیوب ہے اس نے فرمایا ہے. اور آگے سنیے فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ نفاق کی. نفاق کی بیماری ہے. یسارعون فیہم،
وہ جلدی جلدی ان کو ملتے ہیں، در پردہ بھی ملتے ہیں، جلدی جلدی ان کے پاس جاتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور ڈر ہے کہیں کوئی چکر ہی نہ چل جائے، یہ یہودی کامیاب ہی نہ ہو جائیں جو مدینے میں ہیں، اور ہم غالب ہونے کی بجائے مفتوح ہو جائیں، کوئی الٹا چکر ہی نہ چل جائے۔ اس لیے ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم اگر وہ غالب آ جائیں تو ہم بچے رہیں۔ یہ ہے منافقت، سمجھ گئے بات؟ یہ ہے منافقت۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرًا مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے نواز دے تو ان کی ساری یہ کرتوتیں ندامت، شرمندگی کا باعث بنے گی، اور پھر بنی بھی یہ شرمندگی کا باعث، وہ بنو نذیر میں ہو، بنو قریظہ میں ہو، یا بنو نذیر بنو خزیمہ میں، دونوں یا تینوں قبیلے جو یہودیوں کے تھے جن کے ساتھ یہ منافق ملنے کی کوشش کرتے، بنو قینقاع، تینوں کے قبیلوں کے بارے میں، لیکن اللہ ذوالجلال نے تینوں کو کیا کیا؟ اصفا کیا، مدینے سے پاک صاف کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر ان منافقوں کی آنکھیں کھلی۔ بھائیو آج بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ آیت ہمیں ہمارے لیے سبق کا باعث ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں ان یہودیوں کے باہر ہے، ان عیسائیوں کے بغیر ہے، اس امریکہ کے بغیر، اس برطانیہ کے بغیر، یورپ کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یار اگر ان کو دوست نہ بنائے تو مصیبت پڑ جائے گی۔ آج بھی وہی جولے ہیں جو اس وقت کے منافقوں کے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ڈانڈے مومنوں سے ملتے ہیں یا منافقوں سے ملتے ہیں، ہمارے قول اور ہمارے افعال وہ کافروں کے ساتھ ملتے ہیں، منافقوں سے ملتے ہیں، یا مومنوں اور اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مومن بنائے، ایماندار بنائے، مومنوں کو متحد اور متفق کرے، اہل ایمان کو ایک اور نیک کرے، اور اہل ایمان کو اپنے مشترکہ دشمن پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، سب سے زیادہ بڑے دشمن تمہارے یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر پر مشرک۔ یہ ہنود اور دونوں قدرہ مشترک، ان میں کئی اشتراک ہے، گاؤں پرست دونوں ہیں، بت پرست دونوں ہیں، اور دونوں کا گڑھ جوڑ اب بھی ہے، سب جانتے ہیں۔ اور اللہ نے فرما دیا سب سے پہلا نمبر یہودیوں کا ہے، اور ان کے بعد 7 مشرکوں کا ہے، اور آج ان دونوں کا گڑھ جوڑ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی شرارتوں سے، ان کی دشمنیوں سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو اپنے حبیب کا تابعدار اور فرمانبردار بنائے، اور ان کو متحد اور متفق بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔